نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ چہرہ کو نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے جب لے کے قرآن الہ سے میری سرکار آئے۔ سب نبیوں میں نہ کیوں تاجر و نرالی ان کی سر پہ باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی اقبال ملے ان سے وہ دل آرائے۔ ملی نظر تو رکھ دیا سر قدموں پر تیرا سر لینے کو جو لے گئے تھے تلوار آئے۔ حشر میں جب وہ نکلیں گے لے کے شفاعت کا علم سب پکار اٹھیں گے امت کے غمخوار آئے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں ان گنت درود و سلام تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مجھے اس حوالے سے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ہر مسجد ہی ختم نبوت کا مرکز ہے لیکن انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ لاہور کے اندر یہ بھی بڑا مرکز ہے، اللہ اس کو قیامت تک آباد رکھے۔ اور آج اس کے اندر مدینے سے آنے والے مہمان آپ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ مدینہ تو پھر مدینہ ہی ہے نا، مدینے والے بھی مدینے والے ہوتے ہیں۔ یا الہی دکھا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے، سنا ہے کہ وہاں جا کے مر جانا بھی جینا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے مفتی صاحب دو کانوں والا مسئلہ کر رہے تھے اور بچوں کو ایک سبق دے رہے تھے۔ کیوں؟ یہ سیالکوٹ سے ہے نا، سیالکوٹ گرداسپور کے قریب ہے تو عید کو زیادہ تعارف ہے۔ یہ جو پنجاب ہے نا، یہ گند پنجاب کے اندر سے نکلا تھا۔ میں جاپان کے اندر کچھ دیر رہا ہوں تو وہاں جو افطاری ہوتی ہے تو بڑا مجمع ہوتا ہے۔ پردیس کے اندر لوگ محبت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، دور دور سے آتے تھے، بڑا مجمع ہوتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا 18 سال سے میں جاپان میں ہوں، بڑا کاروبار ہے، خاندان سارا نوازی ہے، یہ جو کہتے ہیں ختم نبوت اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تک نمازی آدمی اس شعور ادراک سے دور ہے، اس لیے یہ کام جتنا بھی زیادہ کیا جائے کم ہے۔ ابھی میں سنا کے ہٹا ہوں پہلے کہ ایک نوجوان صبح میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں 2.5 گھنٹے ڈرائیو کر کے آیا ہوں اور میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو مہینہ بھر ہو گیا یہاں اور میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ کہنے لگا اکثر ہے، ادھر گاڑیوں کا میرا کاروبار ہے تو میں یہاں آیا تھا جمعے والے دن۔ آپ نے جمعے کے اندر کہا تھا قادیانی نبی کے دشمن ہے، ان سے کاروبار بند کر دو، تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا۔ اور یقین کیجئے میں جب اعلان کیا لوگوں کے چہرے شک ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان گرے گا، یہ نئی بات مولوی صاحب نے ادھر کہہ دی ہے۔ میں نے کہا ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، نبی کے کلمہ پڑھنے والے کو بچانا تو ہمارا حق ہے کہ ان کو بچائیں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس بات سے روک نہیں سکتی تھی۔ اور یقین کیجئے پھر کیا ہوا، وہ سینٹر تھا ایک، میں نے کہا میرے اللہ اس سیکٹر کو ختم نبوت کے نام سے نہ ذرا روشنی بخش دے۔ پھر پورے جوان کے اندر کوئی مسجد اس نام کی نہیں ہے، سب تیار ہو گئے اور یکدم پھر 5 سال پلٹ گیا، کہنے لگے یہ کوئی فرقہ واریت نہ ہو جائے۔ میں مسئلتاً خاموش ہو گیا۔ پھر چند 2 آدمی نکلے، کہنے لگے مولانا جو ہونا ہے ہو جائے، اب اس سینٹر کا نام ختم نبوت ہی رہے گا۔ بڑا بورڈ لگا دیا، اب وہاں چمک رہا ہے۔ ایک دن ایک آدمی میرے پاس ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا،
کہنے لگا میرا دوست ہے جاپان کے اندر گیا ہے، وہ ابھی ابھی کہتا ہے میں مسجد ختم نبوت کے اندر نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ تو یمین میرے ایمان میں تازگی آ گئی، بڑی خوشی ہوئی۔ میرے گھر کے ساتھ جو چوک تھا اس کا نام ختم نبوت چوک میں نے نوجوانوں سے رکھوا دیا ہے۔ اب جہاں وہ کوئی ریڈی والا کوئی آتا ہے نا آگے کہتا ہے میں ختم نبوت چوک میں پہنچ گیا، اور کتنے جانا ہے؟ میں کہا میرے پیسے پورے ہو گئے۔ اس ختم نبوت کو عام کرے، ہم ختم نبوت کے دیوانے پروانے ہیں، اس پہ مر جانا سعادت سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ مئی گزرا ہے، 26 مئی کو مرزا دنیا سے گیا، اور اللہ کا قانون ہے جو میرے محبوب کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرے گا میں دنیا میں ذلیل کر کے ماروں گا۔ پوری تاریخ دیکھ لیں، اللہ نے ایک ایک کو ذلیل کر کے مارا ہے، اور یہ بھی ذلیل ہوا ہے۔ خود بیٹا اور بیوی نقل کرتے ہیں گر گیا اور چارپائی کے لکڑی سے سر بجا، حالت دیگر کو ہو گئی۔ ابھی تو دنیا کی لکڑی ہے، ادھر سے گرد لگنے والے ہیں انشاءاللہ، اور تباہ ہونے والا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے ایسے نہیں کہا تھا، اور جلال الدین شمس تجھے ابھی تک ختم نبوت کی بات سمجھ نہیں آئی، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، مرزے کو جہنم کے اندر جلتا ہوا ابھی دکھا سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت شاہ جی اگر وہ ہاتھ دے ہی دیتا تو پھر کیا بنتا؟ فرمایا اور جھلے یہ میری بات نہیں، یہ آمنہ کے لال کی بات ہے۔ اللہ پردے ہٹا دیتا، میری بات کی لاج رکھتا۔ تو اس لیے ختم نبوت کا کام شارٹ کٹ جنت میں جانے والا ہے، اور اس کے مخالف رہنے والے دنیا کے اندر ذلیل ہوں گے، اور ذلیل ہو کے رسوا ہو کے دنیا سے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم مریں گے مدینے میں یا مکے میں۔ اللہ نے فرمایا واہ واہ، مسور کی دال یہ منہ ہے کہ تو مدینے میں مرے گا۔ سن، تم مدینے میں جاتے ہیں عاشقان رسول، مدینے میں جاتے محبان مصطفیٰ، مدینے میں جاتے قرآن والے، نبی کی حدیث والے، ختم نبوت والے۔ میں زندگی میں تجھے نہ مکے جانا دیا ہے نہ مدینے جانے دیا ہے، مرنے کے بعد بھی جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں اور دعوت بھی دیتا ہوں، قادیانیوں سے پیچھے ہٹ جاؤ، ان سے یاری نہ لگاؤ، ان سے تعلق نہ پیدا کرو، ورنہ مدینے سے تمہارا کنیکشن کٹ جائے گا۔ جو بھی ہو تم نبی کے در پہ آؤ، نبی کے یاروں سے تعلق جوڑو، ان قادیان سے تعلق اپنے سارے کے سارے ختم کر دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ نے کہا تھا ان سے کاروبار بند کر دو۔ میرا سارا کاروبار چھوٹا سا ہے، قادیانیوں سے ہے۔ میں نے مسجدوں کے اندر تو فیصلہ کر لیا، گاڑی کے اندر جب بیٹھا میں نے کہا بھوکا مر جاؤں گا، کاروبار میرا ہے نہیں۔ لیکن پھر ہوتے ہوتے میں نے کہا یار مرتا ہے مر جاؤں لیکن نبی سے وفا کروں گا، آمنہ کے لال سے وفا کروں گا۔ سیدھا ان کے پاس گیا، میں نے کہا سنو بھائی تم غیر مسلم نبی کے دشمن ہو، میرا حساب کر دو، تمہارا میرا تعلق ختم ہو گیا۔ کہنے لگا گھر کے اندر بیٹھا رہا، رو بھی رہا تھا، اپنے نبی کو یاد بھی کر رہا تھا، اللہ کے ذکر میں بھی مصروف تھا۔ ابھی 2 دن ہوئے میرا کاروباری اتنا بڑا سودا ہوا ہے کہ 10 سال میں اتنا نفع نہیں ہوا، ایک سودے میں نفع ہو گیا ہے۔ یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے بولو۔ اور میں اس اپنے آفیسر کو اور اپنے ممبران اسمبلی کو مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے نکاح فارم کے اندر حلف نامہ لکھوایا ہے۔ اب جب میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں، ٹھیک ہے آندھے مولوی نکاح نہیں چھاڑتے ہیں، اس میں ضرور جاتے ہیں، اگر کوئی اور کام چھوڑتے نکاح نہیں چھوڑتے، لیکن ہوتے بالکل نہیں چھڑنا سا۔ کیوں؟ نکاح کی تقریب ختم نبوت کی تقریب بن گئی ہے۔ اور جب میں سب بیٹھے ہوتے حال کے اندر، میں نے کہا حلف نامہ کے 2 ہی جز ہیں، اعلان کرو ہمارا نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، شریعت نہیں آئے گی۔ سب مل کے اعلان کرو دلہا سمیت مرزا کافر ہے، دجال ہے، کذاب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
یہ نعرے لگتے ہیں نکاح کی تقریب کے اندر، بلکہ دلہن کے پاس بھی تھوڑا سا بات کر ہی لیتے ہیں، وہاں سے بھی یہ اعلان ہو جاتا ہے، ادھر بھی یہ اعلان ہوتا ہے، اور پھر بڑے بڑے بورڈ لگ گئے ہیں، ہر شہر کے اندر لگ جائیں، ہر شہر کے لگ جائیں، یہ پاکستان ان کا نہیں، آمنہ کے لال کا ہے، پیغمبر کے عاشقوں کا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت جلدی آنے والا ہے۔ ہمارے شعر نے کہا تھا، ختم نبوت کے کام کا آغاز کرنے والے عاشق رسول نے کہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا تھا، ایک وقت آئے گا کہ زمین پہ قادیانی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، انشاءاللہ ان کو ختم کر کے ہم چین سے بیٹھیں گے۔ یہ دنیا صاف ہو جائے گی اس گند سے کہ مرزے کا نام لینے والا پوری دنیا کے اندر نہیں رہے گا، اور بخاری کا نام زندہ رہے گا، محمد علی جلندری کا نام زندہ رہے گا، لال حسین اختر کا نام زندہ رہے گا، منظور چکاٹھی کا نام زندہ رہے گا۔ ابھی ہم تھپال کر گئے، وہاں ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی، میں نے سوچا تھا اپنی مسجد کے اندر یا ایک آدھ کنواں بن جائے غریبوں کے لیے بڑی بات ہوگی، جو ہی نکلا اللہ نے 6 کنویں بنا دیے، 2 سیالکوٹ سے آگے، 4 گجرانوالے سے بن گئے، اور مولانا الیاس چنوٹی صاحب کے دستے مبارک سے ان سب کا افتتاح ہوا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں گئے، چھت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، نے کہا یہ جنگل میں مسجد بن رہی ہے، نمازی نہیں یہاں سے؟ کہنے لگے 5 وقت نماز ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، عید بھی ہوتی ہے، تبلیغی جماعت کا جوڑ بھی ہوتا ہے، اس حال کے اندر وہ سب کوئی گزارا کرتے ہیں۔ مولانا چنوٹی جوش میں آئے، کہنے لگے میں اعلان کرتا ہوں یہاں کنواں کھدوانا، پانی کا انتظام کرنا میرے ذمہ ہے، وہ چنیوٹ کی طرف سے اس کا انتظام کریں گے۔ اور میں نے انہیں کہا کہ اس تمام مسجد کا جو میٹیریل کتنا لگنا ہے اس کا اسٹیمیٹ لگوا کے دو، اور انشاءاللہ یہ مسجد تعمیر ہوگی۔ اور میں نے وہاں تجویز دی کہ اس مسجد کا نام مولانا منظور چنیوٹی کے نام پہ رکھ دیا جائے تاکہ ان کا نام زندہ رہے، ختم نبوت کا عام نام ہو۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ مسجد کا نام صدیق اکبر پہلے سے رکھا ہوا ہے، میں نے کہا وہ بھی ختم نبوت کے پہلے مجاہد ہیں، اب ہوگا یہ جامعہ صدیق اکبر مسجد سفیر ختم نبوت منظور احمد چنیوٹی، اس حوالے کے ساتھ اس کا نام ہوگا، اور یہ انشاءاللہ پورے تھر کے اندر چمکے گی۔ 10 گھرانے قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں، صدر پنجاب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، میڈیکل کیمپ لگا، ان سب کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، ان کے ماتھے چوم کے ہم نے کہا اور تم واپس آ گئے ہو، مدنی سرکار کے سائے میں بیٹھ گئے ہو، اب جنت میں جاؤ گے، اور دوسروں کی تبلیغ کرو تاکہ وہ بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ادھر آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔